الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآثار وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. حضرات محترم، برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور میرے انتہائی محترم حضرات علماء کرام، آج کی یہ بابرکت نشست میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سیرت کے عنوان پر منعقد ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پہلو کو شروع کیا جائے۔ یہ سیرت کا مضمون تو ایسا مضمون ہے کہ بڑے بڑے علماء کی زندگیاں کھپ گئیں، لیکن میرے نبی کی سیرت کے موضوع اور عنوان پورے نہیں ہو سکے۔ جب سے کائنات بنی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان اور عنوان تو اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے، میرے نبی اس وقت سے ہی بلکہ اس سے بھی پہلے نبوت سے سرفراز کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم پانی اور مٹی کے گارے کے درمیان تھے، اللہ نے مجھے نبی بنا بھی دیا۔ پوری کائنات کو جو زینت ملی ہے، رونق بخشی گئی ہے، اس محفل کو سجایا گیا، اس زمین و آسمان کو بنایا گیا، تو وہ کس کے لیے بنایا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کے لیے بنایا۔ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ فرمایا کہ جب کسی خطیب کو بلایا جاتا ہے اور خصوصی مہمان کے حوالے سے جس کے لیے پوری کی پوری محفل کو بنایا جاتا ہے، تیاری اس کے آنے سے بہت پہلے شروع کر دی جاتی ہے۔ تشہیر کے مراحل ہوتے ہیں، تیاری کے مراحل ہوتے ہیں، دعوت نامے تقسیم کیے جاتے ہیں، اسٹیج بنایا جاتا ہے، شامیانے لگائے جاتے ہیں، تمبو کناتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور ماحول جلسہ کا اور پنڈال سجا دیا جاتا ہے، اور اس کے آنے سے بہت پہلے مقصود ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے بہت سارے تلاوت کرنے والے بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، نعت سنانے والے بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اسٹیج کو سنبھالنے والے بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آنے والے بہت چھوٹے چھوٹے خطیب بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں جب وہ مہمان آتا ہے تو مہمان آتے ہی وہ ساری اعلان ہوتا ہے کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم، اب یہ محفل اپنے کمال کو پہنچنے والی ہے، عروج پہ جا رہی ہے، اور اس سے پہلے بہت سارے مراحل گزر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب کو چھوٹوں کو جو بلایا جاتا ہے، دعوت نامے جو تقسیم کیے جاتے ہیں، بہت سے مراحل سے جو گزرا جاتا ہے، وہ اصل میں کس کے لیے؟ وہ جو آخر میں مہمان آتا ہے۔ ایسی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بات آئی آخر میں ہے، لیکن مقصود سب سے پہلے۔ آدم آنے میں پہلے تھے، لیکن مقصود جناب رسول اللہ کی ذات تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان تو اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے اللہ نے اس کائنات کو بنانے، سجانے، سنوارنے کا فیصلہ کیا۔ پوری دنیا کا اوپر اکٹھا ہو کے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا بھی شروع کر دے، خدا کی قسم رتی کے برابر بھی میرے شان کی، میرے آقا کی شان میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ گستاخی کرنے والے تو اپنی قسمت پر بدبختی کا ٹھپا لگوا گئے، لیکن میرے آقا کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ میرے نبی کو کیا پیاری کہا گیا؟ شاعر کہا، شاعر کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، مجنوں کہا، پاگل کہا، لیکن میرے نبی کی شان بڑھتی گئی۔ جتنا لوگ کہتے رہے، میرے آقا کی شان بڑھتی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ،
سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، پہلی بیٹی زینب جناب عمر ابن عاص کے نکاح میں گئی، دوسری بیٹی رقیہ حضرت عثمان سے نکاح کر دیا گیا، تیسری بیٹی ام کلثوم ہے۔ جب حضرت عثمان کے نکاح میں حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ اسی لیے حضور کی دو بیٹیاں عثمان کے گھر میں تھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے عثمان ذوالنورین۔ ذوالنورین کا معنی کیا؟ دو نوروں والا۔ اور پھر آقا نے جو عثمان کی قسمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، فرمایا خدا کی قسم لو کانت لی 40 بنتا، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی، میں ایک کے بعد دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، وہ حضرت علی کے نکاح میں رہی ہیں۔ لیکن حضور کے بیٹے آپ جانتے ہیں، پہلے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ، ابھی چھوٹے ہی تھے، شیر خارجی کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے میں انتقال کر گئے۔ مکہ کے مشرکوں نے کہا پہلے ہی بیٹیوں والا ہے اور ظاہر اب بیٹا ہوا ہے، وہ فوت ہو گیا، دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مکہ کے جو مکہ کے ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، ان سب سے ایک علیحدہ دین کو پیش کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا دین چلے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے مشن کو بیٹے آگے لے کے جایا کرتے ہیں۔ اس کی تو بیٹیاں ہیں، بیٹیاں تو دوسروں کے گھر چلی جائیں گی اور بیٹے بیٹے بچپن میں فوت ہو رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے مشن آگے چلے گا نہیں۔ ایک بیٹے کے وصال کا صدمہ ہے، دوسرے مکہ کے ان مشرکوں کے سامنے تیر کی طرح میرے آقا کے قلب مبارک پہ لگ رہے ہیں۔ اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، بعد روایتوں میں نام طیب ہے، بعد میں طاہر ہے، طیب اور طاہر اللہ نے بیٹا دیا، تو وہ بھی شیر خارجی کے زمانے میں انتقال کر گیا۔ مکہ کے مشرکوں نے اب کہا اب تو پکی بات ہے جناب، اس نبی کا مشن آگے نہیں چلے گا، آج یہ کلمہ پڑھا رہا ہے، اللہ ایک کی طرف بلا رہا ہے، ان بتوں سے ہٹا رہا ہے، لیکن باپ کے مشن کو بیٹے آگے لے کے جایا کرتے ہیں، بیٹا تو اس کا کوئی زندہ بچ نہیں پا رہا، اس لیے یہ مقتول ان نسل ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی تیر کی طرح لگ رہی ہے، لیکن اللہ نے ایک اور بیٹا دیا، سیدہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے ابراہیم پیدا ہوئے، یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، شیر خارجی کی مدت انہوں نے پوری کر لی، لیکن ایک دن حضور مسجد نبوی میں تھے، گھر سے پیغام آیا کہ سید ابراہیم کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، نفس کو کشی کا عالم ہے، سانس رک رہا ہے۔ حضور علیہ السلام دوڑے دوڑے گھر گئے تو وہاں پہ جا کے دیکھا بیٹے کی آنکھیں بھی بک چکی تھی اور اسی طرح آثار نظر کا عالم طاری تھا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور حضور علیہ السلام اپنا مدعا اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے پھر مسجد میں گئے ہیں، اتنے میں گھر سے رونے کی آواز آئی، حضور علیہ السلام واپس آئے تو پیارے آقا بھی ابراہیم کی میت کو دیکھ کے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اعلان ہوا کہ تدفین کا جنازے کا فلاں وقت ہے، تاریخ اور وہی اسی دن ابراہیم کی وفات ہو رہی ہے، اسی دن سورج کو گرن لگ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی بڑے آدمی کی وفات کی وجہ سے سورج گرن لگتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا صدمہ ہے، اس دن بھی امت کے عقیدے کو بگڑنے نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا ان الخسوف والخسوف آیتان من آیات اللہ والشمس لا ينتصب لموت احد، فرمایا سورج ہو یہ چاند ہو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، سورج گرہن ہے یہ چاند گرہن ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو سورج گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ کی قدرت قاہرہ کا ظہور ہے، اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، ابراہیم کی موت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب خبر میں اتار رہے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسوں کا خیل رواں جاری ہے، حضرات صحابہ دیکھ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے گر رہے ہیں اور ابراہیم کے کفن پہ پڑ رہے ہیں۔
حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی انتا وہکذا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آنکھوں سے ایسے رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کی طرف اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ولکن لا نقول الا بما یرضی ربنا۔ اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے دل تو غمگین ہے، ہم تیرے جدا ہونے کی وجہ سے صدمے میں تو ہیں، لیکن ہماری زبان پھر بھی وہی کہے گی جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب حضور بیٹے کو دفن کر کے آ رہے ہیں بوجھل قدموں کے ساتھ، مکہ کے مشرکوں کے وہ جملے، وہ تیر دل پہ برس رہے ہیں، کیا کہ اس نبی کی نسل آگے نہیں چلے گی، محمد مقطوع النسل ہے۔ اب صدمے کی وجہ سے حضور کی طبیعت مدحال ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے ایک سورت نازل کی جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی آپ کیوں غم کرتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور مفسرین نے کوثر کے 40 معنی بیان کیے، 40 معنی۔ ایک تو کوثر کا مشہور معنی نا حوض کوثر۔ حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کے عطا کی بنیاد پر قیامت حشر کے دن حوض کوثر میں بیٹھے ہوں گے، اور وہ حوض کوثر جس کے بارے میں آتا ہے اکوابہ عددی کا عدد نجوم السماء، جہاں پر پلانے کے لیے جو آب خورے اور گلاس رکھے ہوں گے نا، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو پلائیں گے اور فرمایا ومن شرب منها لا يظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ اس سے پی جائے گا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اے نبی یہ کہتے ہیں آپ کا نشان ختم ہو جائے گا، فرمایا آپ کا نشان کہتے ہیں آپ کا نام و نشان، آپ کا تذکرہ، آپ کا اختیار وہ تو اللہ میدان محشر میں جس دن اولین و آخرین کا مجمع ہوگا اس دن بھی آپ کا ہی نام چلے گا، آپ کے نام کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بعض جگہ کوثر کا معنی شفاعت کبریٰ ہے۔ کسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ؟ میدان محشر میں اولین و آخرین جمع ہے، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک انبیاء بھی سارے موجود ہیں، صدیقین بھی سارے موجود ہوں گے، شہداء صالحین بھی موجود ہوں گے، اولیاء اغیاث ابدال ابدال سارے کے سارے موجود ہوں گے، اور قیامت تک آنے والے سارے افراد موجود ہوں گے، اور اللہ رب العزت کا جلال چمک رہا ہوگا۔ کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہہ دے کہ جناب حساب کتاب شروع کر دیا جائے، امتوں والے اکٹھے ہو کے آدم صفی اللہ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں میں حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ آج اللہ کا جلال برس رہا ہے اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں جا کے وہاں پہ سفارش کر سکوں۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں میرے بس کی نہیں ہے کہ میں سفارش کروں حساب کتاب شروع ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور میں پھر بھی کنعان کی سفارش کر بیٹھا تھا، اور اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں مقابلہ کر سکوں۔ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ اپنا عذر کریں گے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، جناب ابراہیم اور تمام کے تمام حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اولو العزم پیغمبر، شیس، ہود، صالح، یہ سارے کے سارے پیغمبر جواب دے رہے ہیں، اور وہ اپنی ان کو پڑی ہوگی، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا واللقاء
ہاں میں ہی اس کے لائق ہوں. جی اللہ نے بڑی نظر کرم فرمایا. حضور جا کے سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اور فرمایا اے سجدے میں اللہ کی ایسی تحمید تسبیح کروں گا جو مجھ سے پہلے اللہ کی کسی نے حمد نہیں کی ہو. فرمایا اس دن حمد کے وہ کلمات اللہ ہی مجھے سکھائے گا. اب جب میرا سجدہ لمبا ہوگا تو ادھر سے اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا حبیبی، اے میرے دوست اے میرے حبیب سر اٹھا. فرمایا پھر بھی سجدے میں پڑا رہوں گا. پھر حکم ہوگا ارفع رأسک یا حبیبی، اے میرے حبیب اپنا سر اٹھا. فرمایا ابھی بھی سر میں سجدے میں. پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا حبیبی، اے میرے حبیب سر تو اٹھا. سر تو اٹھا. آج مانگتا جا، جو تو مانگتا جائے گا دیا جائے گا. اشفع فتشفع، سفارش کر آج میری سفارش قبول کی جائے گی. تو اللہ کے نبی فرمایا مفسرین نے لکھا قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کسے کہتے ہیں کوثر؟ اس شفاعت کبریٰ کو. پھر اللہ سفارش کریں گے اللہ پوری دنیا بڑی پریشان ہے، آپ حساب کتاب شروع فرما دیں. وہ بدماش مکہ کے مشرک کہتے تھے آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، آپ کا مشن ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے فرما دیا حبیب انا اعطیناک الکوثر، آپ کا مشن تو قیامت اور قیامت کے بعد تک، حشر تک، جنت جہنم تک، جنت تک سارے کا سارا آپ ہی کا ذکر ہوگا. اور بلکہ جہنم میں بھی جو گئے ہوں گے ان کی بھی سفارش آپ سفارش کریں گے اور ان کی آپ کی سفارش کی بنیاد پر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل. حضور نے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کیا سفارش کریں گے؟ فرمایا اللہ نے تو آپ کو کہہ دیا کہ اللہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا، آپ کب راضی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا جب تک میرا ماننے والا، مجھ پر ایمان لانے والا ایک بھی جہنم میں ہوگا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. میں ان کو جہنم سے نکال کر جب سب کو جنت میں داخل کر دوں گا اس وقت راضی. تو فرمایا کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ. اور ایک مفسرین جمہور نے اس کا معنی بیان کیا کوثر کا معنی ہے خیر کثیر. خیر کثیر کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ. خیر کا معنی بھلائی، کثیر میں سب سے زیادہ بھلائی. کیا مطلب؟ اللہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی. کیا مطلب خیر کثیر کا؟ یعنی آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے جن کو جتنی بھلائیاں عطا کی جا سکتی ہیں، بلکہ پوری کائنات کو جتنی بھلائیاں عطا کر دی گئی، ان سب سے زیادہ بھلائیاں اے نبی ہم نے آپ کو عطا کر دی. ان خیر کثیر میں سے کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ کا نام مٹ جائے گا. فرمایا آپ کا نام تو مٹنا تو دور کی بات ہے، آپ کا نام تو قیامت تک رہے گا. بلکہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں مصطفیٰ تیری مصطفی. سبحان اللہ. تو خیر کثیر کا ایک معنی یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اگر کی جائے گی تو کس کی جائے گی؟ آپ کی جائے گی. اور کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ. بلکہ اتنی تعریف کہ جہاں جہاں میرے خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جناب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کا پہلا دن ہے، مسلمان بچے کی پیدائش کا پہلا دن ہے، تو اس بچے کی پیدائش کے پہلے دن میں جہاں اس کے کانوں میں اور ادھر ادھر کی باتیں پڑتی ہیں وہاں پر سب سے اللہ کی بڑائی کا بول پڑتا ہے اور ساتھ ہی جناب محمد رسول اللہ کی
رسالت کی گواہی قبول کرتا ہے. دائیں کان میں اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. اچھا پھر بچہ بڑا ہوا، اب محلے کی مسجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، جہاں اذان کی آواز آتی ہے تو وہاں اذان میں بھی اللہ اکبر جہاں پر ہے تو وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں. اچھا پھر نماز کھڑی ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے تو جہاں پر خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے. نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران بھی قیام کیا، قیام کی، رکوع سجدے کیے، اور پھر آخر میں تشہد میں بیٹھے ہیں تو تشہد میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. ساری قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. زبان سے عبادت کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ بدن سے اللہ کے لیے، مال سے اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے. اور کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ. جہاں تشہد میں میرے اللہ کا ذکر ہے وہیں پر محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. پھر تشہد ختم ہوتا ہے شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، شہادت پر انگلی اٹھاتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خدا کا ذکر ہے تو مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں. اچھا پھر تشہد ختم ہوتا ہے تو درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جہاں خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد دعا، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے ہیں. تو دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے جہاں کہتے ہیں نا اللہم انت السلام و منک السلام، ساتھ ہی درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں کہ نہیں. آخر میں پھر درود صلی اللہ علی خیر خلقہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. تو جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے. کسی کو کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. اچھا پھر آگے چلو آخری ٹائم ہے نماز کا. نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. نماز جنازہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں. اصل اس کا بھی فلسفہ سمجھ لیجیے. نماز جنازہ ایک دعا ہے اور دعا کا ادب شریعت نے کیا بتلایا ہے کہ جس سے دعا مانگنی ہے نا پہلے اس کی تعریف ہے. چنانچہ پہلی تکبیر کے بعد ہی ہم ثنا پڑھتے ہیں نا. ثنا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے نا. سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، وتبارک اسمک، آپ کا نام برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، آپ کی بزرگی برتر ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ سے مانگنا ہے نا نماز جنازہ میں، میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے تو ہمیں پہلے بتایا پہلے رب سے مانگنا ہے تو رب کی تعریفیں کرو. ارے دنیا کے بھکاریوں کو نہیں دیکھتے کہ جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں صبح کے وقت تو سب سے پہلے وہ چاہے پتا ہے یہ بڑا کنجوس ہے، کبھی اس نے آٹے کی ایک چٹکی نہیں دی، پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے سخیاں کے دوارے وقت ہے. کہتے ہیں نا جی جناب اس گھر سے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ گیا ہی نہیں. اگر سے پتا ہے کوئی ہاتھ میں کچھ لے کے نہیں گیا یہاں جی، لیکن پھر بھی تعریفیں کر رہے ہیں جناب سخیاں کے دوارے وقت دے رہے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں جناب. اور بیچارے عام طور پر جو آتے ہیں ہمارے پہلے آیا کرتے تھے جو وہ باندھی لگانے کے لیے
آتے تھے نا وہ گھر گھر جاتے تھے، کیا ان کے پاس پوری رام کہانی ہوتی تھی، دادے پردادے کی لسٹیں، اور وہ سارے جناب فلاں کا دادا ایسا تھا، پردادا ایسا تھا، وہ تھا، اس نے تو ایک جاگیر دے دی تھی، ایک اونٹ میرے دادے کو دے دیا تھا، وہ چاہے مری مکھی بھی نہ دی ہو، لیکن آپ کی تاریخیں تو ایسی کرتے ہیں. تو شریعت نے بھی کہا رب سے دعا مانگنی ہے تو پہلے رب کی تعریفیں کرو. چنانچہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی تعریفیں کرے. دوسرا ادب شریعت نے نماز جنازہ کا دوسرا ادب بس کیا بتایا؟ تم نے دعا مانگنی، دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو، دعا پر قبولیت کا ٹھپا لگوانا چاہتے ہو، چلو میرے آقا پر درود پڑھو. اسی لیے دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا، پھر تیسری تکبیر کے بعد ہم وہ کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. لیکن میں بتانا چاہ رہا تھا نماز جنازہ مسلمان کی دنیا سے آخری جانے کا ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے. وہاں پر بھی جہاں میرے خدا کا ذکر ہے وہی میرے مصطفیٰ کا ہے. جی تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا اسی کو کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. جہاں جہاں وہ بدماش کہتے تھے کہ نبی کی نسل ختم ہو جائے گی، مشن ختم، لیکن اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. خیر کثیر عطا کی گئی ساری دنیا میں اولین سے آخرین تک. اے محمد جتنی تعریف آپ کی ہوگی نہ کسی پہلے کی نہ کسی بعد والے کی. اور آخر میں قرآن نے اعلان کیا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اپنے رب کی جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے تو یہ کہتے ہیں آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، آپ کا مشن باقی رہے گا. اب آپ کیا کرو؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اور یہاں ساتھ ہی مفسرین نے کہا جا سکتا تھا فصلی وانحر، لیکن اللہ نے کہا فصلی لربک، نماز پڑھ رب کے لیے، اس لیے کہ نماز رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جائز ہی نہیں ہے، کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے. بلکہ مفسرین نے ایک اور بات کہی، فرمایا جس طرح پوری نماز کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، نماز کی کوئی ایک حیت اور ایک حالت بھی کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. نماز میں سجدہ ہے تو سجدہ جیسے صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کرنا جائز نہیں، کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں. اسی طرح نماز کے اندر رکوع ہے تو رکوع ایسے انداز میں کسی سے ملنا کہ آدمی رکوع کی حالت میں چلا جائے، وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں. نماز میں قیام ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو فصلی لربک، نماز کی ہر حالت اللہ کے لیے خاص ہے. یہ ہاتھ ایسے انداز میں باندھ کر کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہونا جائز نہیں، یہ اللہ ہی کے لیے ہے. نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں اور ایسے انداز میں بیٹھنا کہ نظر بھی ادھر ادھر نہ ہو. پوری نماز کی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں. تو فرمایا فصلی لربک وانحر، قربانی بھی رب کے لیے کرو، نماز بھی رب کے لیے پڑھو. اور یہ کہتے ہیں آپ کا نام و نشان ختم ہوگا، اے نبی سن ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن، آپ کے گستاخ، ان کا نام و نشان مٹے گا. اے نبی تیرا نام و نشان نہیں مٹے گا. چنانچہ مٹا کے نہیں. مجھے قرآن کی حقانیت پر 100% یقین ہے. آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ جناب میں فاطمی ہوں، میں علوی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں، میں حضور کی اولاد میں ہوں. آپ کو کوئی آج تک ایسا بندہ نہیں ملا ہوگا جس نے کہا ہو میں ابو جہل کی اولاد ہوں. مٹا نام و نشان کس کا مٹا ہے؟ کسی نے آج تک کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملا ہوگا جس نے کہا ہو کہ میں ابو لہب کی اولاد ہوں. کوئی ملا ہے؟ تو نام و نشان کس کا ملا ہے؟ حضور کے دشمنوں کا، حضور کے گستاخوں کا. آج بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کہے گا میں امیہ ابن خلف کی اولاد میں سے، جی میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں. نہیں،
قرآن نے کہا تھا ان شانئک هو الابتر، اے نبی جو آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، مٹا کے نہیں مٹا۔ اور آج بھی ہمیں قرآن کی حقانیت پر 100% سے بھی زیادہ یقین ہے۔ فرانس کے وہ بدماش جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ فرانسیسیوں تم نے اپنا نام و نشان مٹانے کے لیے اقدام آگے کر لیا ہے، قدم بڑھایا ہے۔ میرے نبی کی شان میں جو گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں، اس کی بنیاد پر تمہاری تباہی کے فیصلے آسمانوں پر ہو چکے ہیں۔ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، ان بدبختوں نے بدماشی کی ہے، لیکن آج ہم مسلمان گئے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کے جہاں پر اور بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے نبی پر ایمان لایا جائے، ایومن اس پر ایمان لایا جائے، اور دوسرا وَأَن حضور سے محبت کی جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم أن يعظمہ حضور کی تعظیم کی جائے، اور تعظیم ایسی کہ اپنے باپ اپنے آباء و اجداد سے بھی سب سے بڑھ کر تعظیم کس کی کی جائے؟ وہ جناب رسول اللہ کی۔ اور الحمدللہ مسلمان چاہے گئے گزرے دور میں اپنے مذہبی پاور ہاؤس سے چاہے کتنے بھی دور چلے جائیں، لیکن اپنے پیارے نبی کی عزت اور ناموس کے حوالے سے کسی پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو فرانسیسیوں نے گستاخی کی ہے، میرے دوستو آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ساتھ گستاخانہ کارٹون بنا دیا ہوگا، لیکن نہیں، ان بدماشوں نے اصل میں میرے نبی کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش۔ آج میرے نوجوان کو پتہ ہی نہیں میرے نبی کی سیرت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 11 بیویاں حضور کی بیعت وقت حضور کے نکاح میں رہی، 11 حضور علیہ السلام نے نکاح کیے، اور یہ سارے کے سارے جو نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، ان نکاحوں کو بنیاد بنا کر فرانس کے مستشرقین نے ایک الزام لگایا رسول اللہ پر۔ ذرا سنیے الزام کیا لگایا، نسل کفر نہ باشد، کہ مسلمانوں پر نبی بہت زیادہ شہوت پرست ہے، نعوذ باللہ، کہ 9 بیویوں، تو ظاہر ہے اس نبی کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے۔ ان بدماشوں نے یہ بدماشی کی، اور صرف یہ نہیں، اگر بات یہیں تک ہوتی تو ظاہر ہے علمی انداز میں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن ان بدماشوں نے اپنی خباثت کا اظہار کیا، حضور کا کارٹون بنا کر ایک بغل میں ایک ننگی بے حیا عورت اور دوسری بغل میں دوسری بے حیا لڑکی حضور علیہ السلام کے کارٹون کے ساتھ لگائی گئی۔ آج میرے نوجوان کو موبائل پر غلط قسم آج میرے نوجوان کو غلط پوسٹیں کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ خدا کی قسم نوجوانوں، اگر آج سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا تو آپ میرے نبی کی زندگی کو بطور جواب اور نمونہ کے پیش کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 25 سال کی زندگی میں پہلا نکاح کیا ہے، اور 25 سالہ جو حضور علیہ السلام نے زندگی گزاری، 13-14 سال کے بعد جو جوانی کے حضور علیہ السلام نے 12-13 سال گزارے ہیں، خدا کی قسم اپنے کو اپنے غیروں نے بھی گواہی دی کہ محمد وہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے۔ میرے نبی کی آنکھ کی حیا وہ کنواری لڑکیوں میں اتنی حیا نہیں ہوتی جتنی میرے نبی کے اندر حیا جی۔ اور 25 سال تک میرے نبی نے کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھایا، اور پھر جب 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے نکاح کیا ہے تو نکاح کس سے کیا ہے؟ کیا نام تھا پہلی زوجہ محترمہ کا؟ امہات المومنین میں سے پہلی ام المومنین کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ۔ اور جب حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ہے، حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ کتنی تھی؟
اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. اور ایک جو شہوت کا پجاری ہوتا ہے وہ اپنی عمر پہلا نکاح کر رہا اور پہلا نکاح اپنے سے بڑی 15 سال بڑی عورت سے کرے گا. معلوم ہوا میرے نبی وہ عصمت اور پاک دامنی کے شاہسوار تھے. اور وہ نبی جس نبی نے خدیجہ سے نکاح کیا تو جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی میرے نبی نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. اور حضرت خدیجہ کا انتقال پتہ ہے کون سے سال میں ہوا؟ 25 سال میں تو حضور کی عمر تھی اور حضرت خدیجہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح 27 سال کا رہا. میرے نبی کی اس عمر اس وقت 52 سال کی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. توجہ ہے 52 سال کی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی جو جوانی کی بہاریں تھیں وہ ساری کی ساری گزر چکی تھی. اگر شہادت کی بنیاد پر نبی نے نکاح کرنے ہوتے تو یہ 25 26 سال 30 سال کی عمر ہوتی ہے جس میں آدمی نکاح کیا کرتا ہے. لیکن میرے نبی نے جتنے نکاح کیے پھر حضرت خدیجہ کے بعد کیے اور کب کیے جب عمر 52 سال ہو گئی. پھر 52 سال کی عمر کے بعد جن عورتوں سے نکاح کیے ان عورتوں میں سے بھی کنواریاں کتنی تھیں؟ صرف ایک بیوی کماری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. باقی ساری کی ساری یا بیوائیں تھیں یا مسلمائیں تھیں. جی لیکن یہ سوال میں اگلی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے نبی نے یہ نکاح کیوں کیے؟ میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ تحقیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور میرے نبی کی ساری زندگی نمونہ ہے. میری نبی کی زندگی کے 2 پارٹ اور 2 حصے ہیں. ایک گھر سے باہر کی زندگی ہے, ایک گھر کے اندر کی زندگی ہے. گھر سے باہر کی زندگی کو نقل کرنے والے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں جو کبھی کہہ رہے ہیں حضور احد میں گئے تو حضور نے ایسا کیا, حضور بدر میں گئے تو میرے نبی نے شجاعت کے یہ مارکے سر کیے, حضور حنین میں گئے تو حضور کہہ رہے تھے انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں. حضور چھڑی اٹھا رہے تھے اور جدھر جا رہے تھے تلوار کے ذریعے پشتوں پہ پشتے گرا رہے تھے. میرے نبی کی بیرونی زندگی کو نقل کرنے والے تو کتنے لوگ تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے حضور کی بیرونی زندگی کو امت تک پہنچایا کہ نہیں؟ حضور فلاں جگہ آئے, حضور نے استنجا کیا, حضور فلاں جگہ آئے, حضور نے وضو کیا. میرے نبی نے وضو میں اتنی بار کلی کی, اتنی بار ناک میں پانی ڈالا, اتنی بار میرے نبی نے منہ دھویا. حضور علیہ السلام نے مسا کیا تو ایسا کیا, پیارے آقا نے نماز پڑھائی تو ایسے پڑھائی, حضور نے سفر کی نماز ایسے پڑھائی, حضور نے حضر کی نماز ایسے پڑھائی. تو یہ جو گھر سے باہر کی زندگی تھی یہ امت تک پہنچانے والے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے. اور جیسے میرے نبی کی گھر سے باہر کی زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے, اسی طرح میرے نبی کی گھر کی زندگی تھی امت کے لیے بہترین نمونہ. اگر باہر 1 لاکھ شاگرد موجود ہیں تو گھر میں ضرورت تھی میرے نبی کی اندرونی زندگی کو امت تک پہنچانے کے لیے زیادہ عورتوں کی. اس لیے اللہ کے نبی نے آخری زندگی میں یہ زیادہ نکاح اس لیے کی. اور پھر یہ جو نکاح کیے ہیں ان نکاحوں کے حوالے سے بھی میرے نبی کی قوت و طاقت سے بہت کم تھے. میں عرض کروں علماء کرام بیٹھے ہیں, حضرات محدثین بیٹھے ہیں, کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور ایک نبی کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے؟ کتنے مردوں کی طاقت ہوتی ہے؟ 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے. اور ایک جنتی مرد میں 100 دنیا کے مردوں کی طاقت ہوتی ہے. تو نبی پاک کے اندر کتنی طاقت ہے؟ 4000 مردوں کے برابر طاقت ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں ارے بدماشو, تم کہتے ہو مسلمانوں کا نبی شہادت پرست ہے, خدا کی قسم یہاں ایک مرد کی طاقت والا 2-3 نکاح کیے پھرتا ہے اور ادھر میرے نبی 4000 مردوں کی طاقت رکھتے ہیں اور انہوں نے صرف 10-11 نکاح کیے. تو یہ میرے نبی کی عفت اور پاک دامنی
وہ ظاہر ہے پوری دنیا پر آیا ہے، اور اس لیے آج اس میں کوئی شک نہیں کہ ان فرانسیسیوں نے ہمارے نبی کی گستاخانہ جو خاکے شائع کیے ہیں وہ ان کو تباہی اللہ کی طرف سے آئے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے فرعون کا وجود اللہ اس دنیا سے مٹائے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے، لیکن ہم بھی تو کچھ غیرت کا ثبوت دیں۔ ارے میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کریں، ہم ان کے ٹوٹل پمپوں سے پیٹرول ڈلوائیں اور نفع ان کو پہنچائیں، ہم ان کے بسکٹ کھائیں، لو بسکٹ کھائیں اور پھر نفع ان کو پہنچائیں، ہم شیمپو ان کے استعمال کریں، ہم مختلف کریمیں ان کے استعمال کریں، ہم صابنیں ان کے استعمال کر کے ان کی معیشت کو جب مضبوط کریں گے تو ان کو ایسی بدماشیاں آئیں گی نا۔ تو ایک میرا اور آپ کا بھی کام ہے، ایک حکومت کا کام ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فرانسیسی تقریر کو طلب کر کے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر اس ملک سے ان کو نکال باہر کرے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ اور دوسرا حکومت کا کام ہے فرانس سے تجارتی سفارتی تعلقات ختم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی ہر تنگی برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر کچھ کام ہمارا ہے، وہ کیا کہ ہم کم از کم ان کی معیشت کا بھرن سکتا کریں، اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچائیں۔ بھائی پیٹرول ڈلوانا ہے تو پاکستان کے اپنے بھی پمپ بھی تو ہے نا، پی ایس او۔ آج بہت سارے لوگ اپنی جو مقامی چیزیں شو کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اپنا ہے راج کے لیے جی۔ تو اب اگر آپ نے پیٹرول ہی ڈلوانا ہے، کہیں موٹر سائیکل لے کے جانا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کہیں میں ایسی جگہ پر تو نہیں جا رہا جن کا نفع فرانس کے بدماشوں کو پہنچا ہو۔ یہ ٹوٹل جتنے پمپ ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرانس کی وہ کمپنی ہے، اور یہاں پر ٹھیک ہے لوگ کہیں گے ہم نے لیا ہوا ہے، وہ فرنچائز ہوتی ہے لوگوں کے پاس، ان کا نفع انہی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو جا رہا ہے۔ اور دوسرے اپنے گھروں میں یہ جتنے لو کے بسکٹ ہیں نا، ان میں بہت ساری آئٹمیں ہیں، نان خطائی ہے، کینڈی ہے، بالا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان کا پتہ کریں۔ بہت ساری صابنیں آپ استعمال کر رہے ہیں، شیمپو استعمال کر رہے ہیں، اپنے مقامی چیزیں ایسی ہیں، پتہ کریں۔ آپ نے بسکٹ کھانے، آپ کے پاس پاکستان میں مقامی ایسی اعلیٰ قسم کی بیکریاں ہیں کہ فریش اور تازہ قسم کی اعلیٰ چیزیں مل سکتی ہیں، آپ کیوں پرانی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں؟ اور یقین جانو اگر پوری مسلم دنیا فرانس کا تجارتی حوالے سے بائیکاٹ کر دے تو وہ دن دور نہیں ہے، وہ ایک ہفتے کی مار برداشت نہیں کر سکتا، آپ کے قدموں میں پڑے۔ آج ان کے کانوں پہ جوں تک کیوں نہیں رینگتی؟ ہم وہ وقتی جذباتی نعرے لگاتے ہیں اور بس اس کے بعد سارے کا سارا معاملہ وہی ہوتا ہے، یار وہ جہاں سے جو راستے میں آ جائے اسی کو لے لیں۔ تو اس حوالے سے مستقل طور پر آپ فیصلہ کریں کہ ہم یہاں کی چیزیں اپنی چیزیں استعمال کریں گے، فرانس اور اسی طرح ملٹی نیشنل وہ ممالک وہ کمپنیاں جو ان بدماشوں کو سپورٹ کرتی ہیں ان کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ خدا آپ عملی طور پر ان بدماشوں کو جواب دو کہ بدماشوں تم جتنا ہمیں ہمارے نبی سے دور کرنا چاہتے ہو، ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اتنا زندہ کر کے نبی کے قریب ہوں گے۔ روزانہ درود پاک کا اہتمام کریں، ہر مسلمان روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود پاک، اور لمبا چوڑا درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو مختصر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور یقین جانو جو میرے نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے جی۔ اور روزانہ میرے نبی حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے، کم از کم ایک تسبیح استغفار کی، پورا استغفار نہیں آتا تو کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے نبی کے قریب ہونے کے طریقے بتا۔ اور کچھ نہیں تو کچھ دیر بیٹھ جائیے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے نبی کے درجوں کی بلندی کے لیے اور بلندی کے لیے دعائیں کریں اور نبی کا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور تھوڑے سے 5-7 مرتبہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ کم از کم 2
2 تسبیحاں کلمہ طیبہ کی روزانہ دن میں کریں، یقین جانیں وہ کفر آپ کو آپ کے نبی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان عملوں کے ذریعے اپنے نبی کے قدموں میں چلے جائیں، انشاءاللہ کریں گے۔ اور اللہ نے ہم پر 5 وقت نماز فرض کی ہے، اور ظاہر ہے اگر نبی ان بدماشوں کو جواب دینا چاہتے ہو تو حضور پر جو اللہ نے معراج میں یہ نمازوں کا تحفہ دیا تھا، ان 5 نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور یقین جانو اگر عملی طور پر ہم حلال حرام کی تمیز کریں، حلال کو اختیار کریں، حرام کو چھوڑ دیں، اللہ کے فرائض کو اختیار کریں، مکروہات کو چھوڑ دیں، تو یقین جانو یہ ہمارے آپ کے ایک عمل کی ضرب جب حرام پر پڑے گی، حرام آپ گرتی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ